کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کا ایمان اس طرح تولتا ہے کہ مال بھی آزمایا جاتا ہے، وقت بھی آزمایا جاتا ہے اور دل بھی ٹوٹ کر رو پڑتے ہیں۔ غزوہ تبوک ایسا ہی ایک لمحہ تھا جہاں کچھ لوگوں نے سب کچھ دے دیا اور کچھ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی ان کے آنسو اللہ کے ہاں قبول ہو گئے۔ مدینہ میں سخت گرمی تھی، ایسی گرمی کہ ریت پر ہاتھ رکھو تو جل جائے۔ اسی وقت خبر آئی، رومی سلطنت، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے۔ یہ جنگ مذاق نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے وجود کا سوال بن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تبوک کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ مشکل ترین سفر ہے۔ یہ اعلان پوری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ مدینہ کے امیر صحابہ کی آزمائش۔ جب حضرت عمر آئے آدھا مال لے کر، حضرت عمر سوچتے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ انہوں نے گھر کا آدھا مال اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ دل خوش تھا، اطمینان تھا کہ آج شاید میں سب سے آگے ہوں۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر آئے، پورا گھر لے کر، سب کچھ، ہاں سب کچھ، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا، اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہا، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں پڑھ سکتا، نہ آج نہ کبھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ایمان کی گہرائی دکھا رہا تھا۔ اب غریب صحابہ آئے لیکن ہاتھ خالی، ان کے پاس نہ مال، نہ سواری، نہ کچھ دینے کو تھا۔ وہ رکے، دیکھا لوگ مال دے رہے تھے، سواریاں پیش کر رہے تھے، وہ بھی جنت چاہتے تھے، وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بھی جہاد کے لیے ساتھ لے چلیں، مگر ہمارے پاس سواری نہیں۔ نبی علیہ السلام نے محبت سے فرمایا، میرے بھائیوں، میری افرادی قوت پوری ہو چکی ہے، میرے پاس اضافی سواری نہیں۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اللہ نے ان کے آنسو دیکھے، ان کا ٹوٹا ہوا دل دیکھا، اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جب ان کے پاس سواری نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ نے انہیں واپس کیا تو وہ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اس غم میں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن نے البقاؤن کہا، یعنی وہ جو دین کے لیے نہ جا سکنے پر روئے۔ ان کے پاس مال نہیں تھا، مگر اللہ نے انہیں ایمان والوں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مال نہ ہونے پر شرمندہ نہیں تھے، بلکہ اللہ کے لیے کچھ نہ دے سکنے پر شرمندہ تھے۔ یہ وہ ایمان تھا جو ابو بکر رضی کے مال میں بھی نظر آیا، عمر کی ہمت میں بھی، اور غریبوں کے آنسوؤں میں بھی۔ لشکر مدینہ سے نکلا، سب سے سخت سفر، 30,000 کا لشکر، شدید گرمی، لمبا سفر، کھانا کم، راستہ خشک، زمین جلتی ہوئی۔ یہ سفر اسلام کی تاریخ کا سب سے مشکل امتحان تھا۔ اسے غزوۃ الاسرا، مشکل ترین جنگ کہا جاتا ہے، لیکن دل مضبوط تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ یہ لشکر جب مدینہ سے نکلا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ رومی سلطنت سے ٹکر ہوگی یا جنگ ہوگی، یا کتنا سفر کرنا پڑے گا، زندہ واپس آئیں گے یا نہیں، مگر سب نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دیں۔ اسی لیے تاریخ آج بھی اسے کہتی ہے، غزوہ تبوک ایمان کا سب سے بڑا امتحان۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں مسلمانوں نے پیسہ بھی دیا، وقت بھی دیا، جسم بھی تھکایا اور دل بھی روتا رہا، مگر ہمت نہ ٹوٹی۔ صحابہ کہتے ہیں، جب گرمی ناقابل برداشت ہوتی تو ہم نبی کے چہرے کو دیکھتے اور ساری تھکن بھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حوصلہ دیتے،
ان کے دل مضبوط کرتے اور فرماتے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہی یقین کافی تھا۔ مسلمانوں کا رعب رومیوں تک پہنچ چکا تھا۔ جب رومیوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، پورا عرب اسلام کے جھنڈے تلے ایک ہو گیا ہے، مسلمان ہر مشکل میں اللہ کے نام پر نکل پڑتے ہیں، تو روم کی ہمت ٹوٹ گئی۔ لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ روم والوں نے مسلمانوں کی بڑھتی طاقت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ آمنے سامنے کی جنگ میں وہ شکست سے نہیں بچ سکتے، اسی لیے انہوں نے لشکر کو واپس بلایا، سرحدوں پر قلعوں کے دروازے بند کیے، ٹکراؤ سے مکمل طور پر بچنے کا فیصلہ کیا۔ جب 30,000 کا اسلامی لشکر تبوک کے میدان میں پہنچا تو وہاں رومی لشکر موجود نہیں تھا۔ کوئی سپاہی نہ نکلا، نہ کوئی حملہ کیا گیا، نہ مقابلہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ رومیوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا نقصان دہ ہے۔ یہ اسلام کی بڑی کامیابی تھی کہ اتنی بڑی سلطنت پیچھے ہٹ گئی، اور مسلمانوں نے اردن کے سرحدی علاقے، مختلف عرب عیسائی قبائل، گورنروں، سرداروں سب سے معاہدے کیے، اور انہوں نے جزیہ دینے کا وعدہ کیا، مسلمانوں کی سیادت کو قبول کیا، دشمنی چھوڑ کر امن چاہا۔ یعنی بغیر لڑے مسلمانوں کی طاقت پوری خطے میں پھیل گئی۔ یہ عظیم روب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت تھی۔ یہ غزوہ کیوں اتنا اہم مانا جاتا ہے؟ دشمن کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی۔ اسلام پہلی بار روم کی سرحدوں تک پہنچا۔ پوری سلطنت نے محسوس کیا کہ مسلمان اب ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ اس کے بعد کبھی روم نے جزیرہ عرب پر چڑھائی کی جرأت نہ کی۔ اب آتے ہیں 3 سچے صحابہ کی کہانی پر جو پیچھے رہ گئے۔ یہ 3 لوگ تھے: کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ منافق نہیں تھے، یہ جھوٹے نہیں تھے، یہ جان سے ایمان والے لوگ تھے، لیکن لیزینس، دنیا کی تنگی، گرمی اور غفلت کی وجہ سے وہ نکلنے میں تاخیر کرتے گئے۔ اور لشکر نکل گیا۔ یہ ان کی نیت نہیں، غلطی تھی۔ مدینہ کی خالی گلیاں ان پر بھاری ہو گئیں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو ہر چیز مجھے یاد دلاتی کہ تم پیچھے رہ گئے۔ ہلال رضی اللہ عنہ اور مرارہ رضی اللہ عنہ گھروں میں بیٹھ کر رویا کرتے۔ جب رسول اللہ آئے، منافقوں نے جھوٹ بولے اور سب معاف ہو گئے۔ لیکن جب یہ 3 سچے صحابی آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غلطی پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم آنے تک انتظار کرو، اور مدینہ میں سکوت چھا گیا۔ 50 دن زندگی کا سب سے بڑا امتحان۔ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، مسجد میں بھی لوگ دور ہو جاتے۔ یہ تنہائی، یہ سزا نہیں، یہ تربیت تھی۔ کعب کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ پر مسکرا دیتے تو مجھے امید ہو جاتی۔ پھر نیا حکم، بیویوں سے بھی علیحدگی۔ یہ سن کر دل ٹوٹ گئے، لیکن تینوں نے صبر کیا۔ ہلال اتنا روتے کہ ہمت جواب دے دیتی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ 50ویں رات آسمان سے خوشخبری اتری۔ مدینہ کی ایک پہاڑی سے آواز آئی، اے کعب بن مالک، تمہیں خوشخبری ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے لگا میرا دل اڑ جائے گا، میرے قدم زمین پر نہیں تھے۔ قرآن اترا اور 3 لوگوں کی بھی توبہ قبول کی گئی جن کا فیصلہ مؤخر کیا گیا تھا۔ اللہ نے ان کی سچائی قبول کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب، آج تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ یہ تینوں لوگ امت کے لیے مثال بن گئے، سچائی کی مثال، توبہ کی مثال، ایمان کی مثال۔ غزوہ تبوک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ دل دیکھتا ہے۔ چاہے آپ کے پاس ابو بکر جیسا مال ہو، عمر جیسا جذبہ ہو، یا غریب صحابہ جیسی آنکھوں میں صرف آنسو، اللہ سب قبول کرتا ہے۔
क्योंकि उसके नज़दीक नीयत असल चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो दिल तक लगी हो, अगर ये कहानी आपके ईमान को जगाती है, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर आप ऐसी सच्ची, पाकीज़ा और ईमान बढ़ाने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके दिल तक रोशनी पहुंचाते रहेंगे।